الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجئے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایتی عزت و احترام کے لائق سز احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، میں اور آپ برادر محترم جناب ڈاکٹر ملک محمد نثار صاحب کے والد گرامی کے چیلم کی اس خوبصورت بزم میں موجود ہیں۔ دعا ہے رب الجلال جناب قبلہ ماسٹر ممتاز حسین صاحب کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے جملہ خاندان کو صبر جمیل اجر عظیم نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن معصومی صاحب سے میاں محمد بخش رومی کشمیر کا کلام سماعت کیا ہے۔ وقت چونکہ اپنے وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے اور میں بہت جلد چند ایک معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں نعت سے آج کی اس بزم کا آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دوست سوال کرتے ہیں تمہاری خوشی ہو تو حضور کا ذکر، غم ہو تو نبی نبی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری خوشی اس وقت تک خوشی بنتی ہی نہیں جب تک سیدہ زہرا کے بابا کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑھ لیں، اور ہمارا غم اس وقت تک ڈلتا ہی نہیں جب تک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج نہ پیش کر لیں۔ اور ایسا کیوں نہ کریں؟ ابتداءً یہ جملہ سن لیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ ہم کیوں حضور کا ذکر کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک کریم آقا کائنات میں نہیں آئے یہی بابا منڈیوں میں بک رہا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کائنات کا وہ نقشہ بدلا کہ بابا منو مٹی کے نیچے چلا گیا، آج اولاد ہاتھ اٹھا اٹھا کے والد کے لیے دعا مانگ رہی ہے، اور یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا۔ اب حضور کی نعت سنیے اور ذوق لیجئے۔ کسی محبت والے نے کہا تھا کملی والے میں قرباں تیری یادتوں آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ جو اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لچاراں دے کم آ گئی۔ اپنے مقدراں دی ہوندی یہ گل آئیاں دائیاں ہزاراں سی مکے دے ول، پر جیدی ڈاچی قدم بھی نہ سکتی سی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئی۔ لین خوشبوئے زلف حبیب خدا، لین خوشبوئے زلف حبیب خدا، آئی جنت دے وچوں سی باد صبا، چھو کے لنگی جدوں گیس ہوئے مصطفیٰ، جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی۔ اور لین خوشبوئے زلف حبیب خدا، آئی جنت دے وچوں سی باد صبا، چھو کے لنگی جدوں گیس ہوئے مصطفیٰ، جاندی جاندی بہاراں دے کم آ گئی۔ اور شان صدیق فاروق دا کی دساں، ذرا مل کے محبت سے ایک بات سن لیں۔ یہ آپ ایصال ثواب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے آکے قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے آکے لکھ شریف جامع پڑھا ہے، درود پاک پڑھا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے۔ کچھ میرے جیسے نالائق جو تھوڑا لیٹ آئے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب کی محفل ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکی ہے۔
90 گناہ معاف اور 90 درجے بلند۔ جس کام کے لیے آئے ہیں انتہائی مصروف وقت ہے، یقیناً یہ دن کا وقت ہے اور ہر بندہ مصروف ہے، لیکن یقیناً آپ کا یہاں پہ آنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اور بعض وہ بزرگ بیٹھے ہیں کہ جن کا یقیناً ڈاکٹر صاحب سے زیادہ ان کے والد گرامی سے محبت بھرا تعلق تھا، جو آج یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں۔ تو حدیث پاک رک کے سن لیں، مدینے کے تاجدار نے فرمایا جب کسی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کی بزم سجے، فرمایا اللہ کے نورانی ملائکہ وہ سارا ثواب سونے کے تھال میں رکھ کے قبر والے کے سرانے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اے گہری قبر میں لیٹنے والے اٹھ، تجھے مبارک ہو، تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وہ مرنے والا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف ساری دنیا کی نعمتوں کو رکھ دیا جائے، ایک طرف ایصال ثواب والے تھال کو رکھ دیا جائے، فرمایا وہ ساری دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دے گا، ایصال ثواب والے تھال کو پسند کر لے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے، ایسے ہی مرنے والے کو ایصال ثواب کا انتظار رہتا ہے۔ تو اب جو چاہتا ہے نا کہ جب ایصال ثواب والا تھال جناب ماسٹر ممتاز حسین صاحب کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرا بھی نام جائے، آپ کا فلاں دوست، آپ کا چاہنے والا، آپ کے بیٹے کا دوست، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، یہ سارے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کر کے آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا بھی نام لیا جائے، آپ محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ میں نے جلدی اب گفتگو کرنی ہے کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لین خوشبو زلف حبیب خدا آئی جنت دے وچوں سی باد صبا، چھوکے لنگی جدوں گیس ہوئے مصطفیٰ، جاندی بہاراں دے کم آ گئی۔ اور شان صدیق فاروق دا کی دساں، شان صدیق فاروق دا کی دساں، کیتا اللہ نے جنہ دا اچا اے شان، سبز گنبد دے اندر جو بچدی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ مجھے کہنے دیجئے تمام در حمد کے لائق ہے وہ معبود کائنات خدا، وہ مقصود کائنات خدا، وہ مسجود کائنات خدا، جو خالق تو حسین نظاروں کا بھی تھا، جو خالق تو من بھاتے کوہساروں کا بھی تھا، جو خالق تو دل فریب آبشاروں کا بھی تھا، جو خالق تو خلق آدم کا بھی تھا، جو خالق تو معرفت شیس کا بھی تھا، جو خالق تو حکمت لقمان کا بھی تھا، جو خالق تو خطابت صالح کا بھی تھا، جو خالق تو حسن یوسف کا بھی تھا، جو خالق تو گریہ زاری یعقوب کا بھی تھا، جو خالق تو عظمت و شوکت سلیمان کا بھی تھا، جو خالق تو شجر و حجر کا بھی تھا، جو خالق تو شمس و قمر کا بھی تھا۔ لیکن جب اس اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے ساری کائنات کو خلق کرنے والے، ساری کائنات کو پیدا کرنے والے رب ذوالجلال، میرا اپنا تعارف کیا ہے؟ یارو وہ خالق کائنات اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ خلق آدم کو پیش نہیں کرتا، معرفت شیس کو پیش نہیں کرتا، حکمت لقمان کو پیش نہیں کرتا، خطابت صالح کو پیش نہیں کرتا، حسن یوسف کو پیش نہیں کرتا، گریہ و زاری یعقوب کو پیش نہیں کرتا، ارے عظمت و شوکت سلیمان کو پیش نہیں کرتا، بلکہ وہ رب ہو کے، خالق ہو کے، مالک ہو کے اعلان کرتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ یا محمد کی صورت کو پیش کرتا ہے یا محمد کی سیرت کو پیش کرتا ہے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اپنے تعارف میں دلیل کامل کے طور پہ پوری کائنات کو پیش نہیں کرتا بلکہ محمد عربی کی ذات کو پیش کرتا ہے، وہ کریم آقا جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ ذرا آپ محبت سے کہیے سبحان اللہ، جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ یارو یہ بوڑھا باپ تو منڈیوں میں بک رہا تھا، نوجوان قدموں میں اٹھا کے جا کے اعلان کرتے ہو لوگوں، اگر کسی کو گھر کے لیے نوکر چاہیے میرے بوڑھے باپ کو خرید کے لے جائے، اگر کسی کو گھر کے لیے نوکرانی چاہیے میری بوڑھی ماں کو خرید کے لے جائے۔ یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا جنہوں نے آگے کائنات کا نقشہ بدلا۔ فرمایا نوجوانوں یہ باپ بیچنے والی شے نہیں ہوتے، بلکہ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے باپ کے چہرے کو محبت کی ایک نگاہ سے دیکھے گا میرا اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اور عرض کی گئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ
اگر کوئی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یہ عمل دہرائے، فرمایا وہ غفور و رحیم رب ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا کرے گا۔ یارو وہ مدینے کے تاجدار نے آ کے اعلان کیا، جب ماؤں کے گلوں کے اندر رسی ڈال کے گھسیٹ کے منڈیوں میں لے جایا جانے لگا تھا، تو میرے آقا نے آ کے فرمایا نوجوانوں نہ، یہ ماں بیچنے والی شے نہیں ہوتی، بلکہ میں محمد تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں در در پہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، ماں کے قدموں میں تم جھک جاؤ، جنت کی بہاریں میرا رب عطا کر دے گا۔ اب آپ توجہ کیجئے گا، یہ باپ کو عزت کہاں سے ملی، یہ ماں کو مقام کہاں سے ملا، یہ بیٹی جسے زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا تھا، کریم آقا نے آ کے اعلان فرمایا او لوگو ان بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھو، اللہ نے انہیں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور میرے آقا نے اعلان فرمایا، توجہ کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا میرا اللہ کسی کو 2 بیٹیاں عطا کرے، وہ اچھا نام رکھے، صحیح تربیت کرے، وقت پہ نکاح کر دے۔ آقا کے ہاتھ اٹھے، فرمایا جیسے میری انگلیاں جڑی نظر آ رہی ہیں، وہ خوش نصیب جو جڑ کے مجھ محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، فرمایا اسے بھی جنت کی بشارت۔ اور پاس وہ ہستی بیٹھی تھی، جیسے کبھی مصطفیٰ کہتے ہیں عائش، کبھی کہتے ہیں حمیرہ، کبھی کہتے ہیں عائشہ، جہاں سے تو نے پانی پیا ہے نا پیالے سے، ذرا بتا میں محمد وہیں سے پینا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک جملہ سن لو جو نوجوان بیٹھے ہو، آج اکثر نوجوان یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم نے تو گھر والی کو جو پاؤں کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، یہ ایک جملہ اگر پلے باندھ کے لے جاؤ، مدینے کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا یقین جانیے گھر جنت کا نظارہ پیش کرنے لگے گا۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا عائشہ جہاں سے تو نے پانی پیا ہے مجھ محمد کو بتا، میں وہیں سے لب لگا کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو دوستان گرامی کل وہ سید عائشہ پاس بیٹھی تھی، جب حضور نے فرمایا نا جس سے اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے، جنت کی بشارت، جنت میں مجھ محمد کے ساتھ جائے گا، جس کی ایک بیٹی اسے جنت کی بشارت۔ آپ نے عرض کی آقا کسی غریب کی ایک بھی نہ ہو پھر اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا انا لہا انا لہا، اس کے لیے میں محمد جو ہوں، اس کے لیے میں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں، خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، کبھی بیٹھ کر التجا کر رہے ہیں، کبھی ہاتھ اونچے اٹھا مانگتے ہیں، الہی بخش دے امت کو میری، وہ کیا اور اس کے سوا مانگتے ہیں۔ احباب جب بچیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کیا جا رہا تھا تو کائنات کے نبی نے آ کے دست شفقت رکھا بیٹیوں کے سر پہ۔ اب توجہ کیجئے گا جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ذرا محبت سے کہہ لیجئے سبحان اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل باپ منڈیوں میں بک رہا تھا، ماں کے سودے ہو رہے تھے، بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا۔ تو مجھے کہنے دو نا کہ آمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جسم تھے، احساس نہ تھا، عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا۔ توجہ ہے تو واپس گئی سبحان اللہ۔ عام تھے مگر وہ خاص نہ تھا، سر تھے وقار نہ تھا، دل تھے قرار نہ تھا، زبانیں تھیں صداقت نہ تھی، آنکھیں تھیں حیا نہ تھا، ظلم تھا علم نہ تھا، ظلمت تھی ہدایت نہ تھی، زندگی تھی بندگی نہ تھی۔ ارے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچنے والے تھے، ان کے چہرے انور کی زیارت کر کے مقبول حج کا ثواب لینے والا کوئی نہ تھا۔ ارے ماؤں کو منڈیوں میں بیچنے والے تھے لیکن ان کے پاؤں کے نیچے جنت کا متلاشی کوئی نہیں تھا۔ ارے بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرنے والے تھے، ان کے سروں پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ ایسے میں رحمت خداوندی کو جوش آیا اور کوئی پکارنے والا پکار اٹھا، مبارک ہو مبارک ہو مولا کس بات کی؟ فرمایا غم گسار آ گئے، دھیمے دھیمے سے لیکن حضور کی ناز سن کے جن کی طبیعت مچلے اور اللہ کی عزت کی قسم اگر حضور کا ذکر سن کے کسی کے اندر جو ہلچل بابا نہ ہو تو وہ سمجھے کہ سینے میں رکھا ہوا دل ہے ہی نہیں بلکہ پتھر ہے، بلکہ سن لیجیے وہ پتھر سے بھی گہرا گزرا ہے، کیونکہ پتھر بھی مصطفیٰ کو دیکھ کے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، میں دھیمے دھیمے کہہ رہا ہوں اور حضور کی ناز پڑھ رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کوئی لب بھی خاموش نہ رہے، ذوق بھی لیجئے، اپنے ایمان کو تازہ بھی کیجئے اور ماسٹر ممتاز صاحب کے لیے ایصال ثواب کے لیے سبحان اللہ کی صدا بھی بلند کیجئے۔ آواز آئی، غم گسار آ گئے، تاجدار آ گئے، رہنما آ گئے، راہبر آ گئے، عظمت آدم آ گئے، ساقی کوثر آ گئے۔ ارے پھر کیا تھا؟ کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، رات ڈھلنے لگی، بات بننے لگی، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، آنسو تھمنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، بس ہر ایک لب پہ سوال سا تھا، کہاں سے
سے اتنے سرور آ گئے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آ گئے، حضور آ گئے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ جو حضور کی آمد میں خوش بیٹھے محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ لوگ آج سوال کرتے ہیں میلاد کیسے منانا چاہیے؟ میں نے کہا ہر وہ بابا حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھے جس کی عزت سلامت ہے، جس کی اولاد ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، وہ صبح بھی نبی کی ذات پہ درود سلام پڑھے، شام کو بھی درود و سلام پڑھے۔ آج بابا جی اگر عزت سلامت ہے نا، کوئی حیا کرتا ہے، کوئی تمہارے سامنے جوتے سیدھے کرتا ہے، تو پھر میرے آقا کی بارگاہ میں سلامیاں پیش کیا کرو۔ آقا جب تک آپ نہیں آئے تھے ہم تو منڈیوں میں بک رہے تھے، یہ صدقہ ہے آپ کا، آج ہمیں بھی عزتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ یقین جانی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی بھائی محمد ارشد کی، ڈاکٹر صاحب کی بچوں کی، یہ بابا جی سے گانٹ کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے، محبتوں کا اظہار کر رہے تھے۔ یقین جانیے دیکھ کے، حالانکہ بابا جی ان کے تھے لیکن دل سے دعائیں نکل رہی تھی، میرے اللہ سب کو ایسی اولاد نصیب فرما کہ بابے میں بڑھاپا آ جائے، بڑھاپے کے عالم میں چلا جائے تو وہ جا کے اولڈ ہوم میں نہ چھوڑ کے واپس آ جائے، بلکہ انہیں احساس ہو کہ یہی وہ بندہ ہے۔ آج اگر کامیابی کے کسی عروج پہ ہم کھڑے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے عزتیں دی ہیں، ہاسپٹل بنایا ہے، آج معاشرے کے اندر ان کا نام ہے، لیکن اگر یہ بھی چاہتے جو اکثر کیا جاتا ہے معاشرے کے اندر کہ ابا جی کو سنبھالنے کے لیے 2 نوکر رکھ لیے جائیں، وہ جا کے سنبھالیں، لیکن نہیں، شکر ہے پروردگار کا، میرے رب نے میرے بھائیوں کو وہ حقیقتیں عطا کی، انہوں نے کسی کے رحم و کرم میں نہیں چھوڑا، خود بابا جی کی خدمت کر کے دنیا والوں کو بھی درس دیا ہے۔ اللہ نے ساری عزتیں اس بابے کی دعاؤں کے صدقے دی ہیں، اور آج دعا کر لو کہ بابا جی نے اپنی زندگی کے اندر اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جو دعائیں مانگی ہیں، میرے اللہ آج اس وقت میں سعید کے اندر بابا جی کی ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ دوستان گرامی کا توجہ کیجئے گا کیونکہ وقت اپنی وسعتوں کو سمیٹ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں میرے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں، میں صرف پیغام دے دوں اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ 11 بجے کا میرے بھائیوں نے مجھے بتایا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ بس جو 5-6 منٹ ہیں ان میں صرف پیغام سنیے اور دعا کی جانب چلیں گے۔ ایک بات بھی پلے پڑ گئی میں سمجھوں گا محفل سجانے کا موڈ پڑ گیا، محبت سے کی سبحان اللہ۔ گھنٹوں گفتگو ہوگی تو شاید اتنا اثر نہ کرے، ایک بات بھی اثر کر گئی، آپ نے عمل کر لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آج عہد کر کے جائیں، یہ والدین نے معمولی نہ سمجھا، اللہ کی عزت کی قسم، جس گھر سے والدین کے جنازے اٹھتے ہیں دیواریں کھانے کو توڑتی ہیں، گھر ویران لگتا ہے، لیکن یہ تب لگتا ہے جب اندر حیا ہو، جب اندر والدین کا پیار ہو۔ اگر بندہ یہ کہنے والا ہو نا ابا تو چپ کر کسی بندے کو بات کرنے دے، اگر مزاج یہ ہو کہ ٹیڑے منہ سے پیسے بات کرے پھر فائدہ کوئی نہیں، لیکن اگر دل کے اندر حیا ہے، محبت ہے والدین کی، پھر بابے کا جنازہ اٹھے نا پھر آنکھیں نم رہتی ہیں، پھر برستی رہتی ہیں، پھر راتوں کو اٹھ کے بھی بندہ بابے کے لیے دعا کرتا ہے کہ آج جو کامیابیاں ملی ہیں یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اور سن لو میرے کریم آقا کا فرمان، میرے اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اور جنت کا درمیانی دروازہ بابا کو بنایا ہے۔ آج لوگ ماں کی شان تو بیان کرتے ہیں، ابے کو بھول جاتے ہیں، تو میں کیا پتا کہ رات کو جو ٹھنڈا گلاس اماں دودھ کا دیتی ہے وہ ابا کا ماں کے لایا ہے تو اماں دے رہی ہے۔ یہ ابا کو معمولی نہ سمجھا کرو، ماں کی شان سن کے یہ کہنا الحمدللہ جو عزت ہے، جو مرتبہ، جو مقام میرے مالک نے ماں کو عطا کیا ہے، جو سینے کے اندر ٹھنڈک رکھی ہے، یہ ماں کا ہی اعزاز ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو ناپا جا سکتا ہے، تولا جا سکتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا میزان نہیں ہمارے سامنے آیا کہ جس پہ ماں کے پیار کو تولا جا سکے۔ جو دوستان گرامی کا اب توجہ کیجیے گا، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے دنیا اور آخرت کو سنوار لو، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کی بخشش و مغفرت کی دعا کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لو۔ آخری بات جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، حضرت محدث ابن جوزی نے کمال واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے مزدور کی ضرورت تھی، میں بغداد کے چوک میں گئے، جیسے ہم درگنگ والے چوک میں جاتے ہیں مزدور لے کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں گیا، میں نے دیکھا بہت سارے مزدور کھڑے، میں دیکھ رہا تھا میں کس کو لے کے جاؤں۔ اچانک میری نگاہ پڑی، وہاں پہ ایک نوجوان کھڑا تھا بڑا نحیف، بڑا کمزور، اور لیکن فرماتے ہیں اگلا جملہ بڑا کمال ہے، کہنے لگے میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے اس کے چہرے پہ تقوی کا نور نظر آیا۔ میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا جی کروں گا۔ میں نے کہا چلو میرے ساتھ، میرے گھر میں کچھ کام ہے۔ کہنے لگا نہیں، میری چند شرطیں ہیں اگر مجھے لے کے جانا ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے مڑ کے کہا بیٹا شرطیں تو مالک رکھتے ہیں، مزدور تو نہیں نہ رکھتے،
شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں، مزدوروں کی تو نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اگر میری شرطیں قبول کرو گے تو جاؤں گا، نہیں تو کسی اور کو لے جاؤ۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا بیٹا بتا تیری شرط کیا ہے، اب سنیے گا اور سر دھنیے گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے، یہ سارے مزدور ایک دن کے 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ میں ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا 10 لوں گا، میرا گزارا نہیں ہوتا، لیکن کمال کا تھا وہ نوجوان، کہنے لگا سارے 4 دینار لیتے ہیں، میں 3 لوں گا۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا بیٹا تیری اگلی شرط، حد کر دی اس نوجوان نے، کہنے لگا بابا جو کام کہو گے وہ کروں گا، لیکن جب اس کا یعنی میرے اللہ کا بلاوا آئے گا، مسجد میں اذان ہوگی، پھر میں کسی کی نہیں سنوں گا، پھر سارا کام وہیں پہ رک جائے گا۔ حضرت محدث ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا بیٹا بتا تیری تیسری شرط، کہنے لگا جو کام کہو گے نا وہ کروں گا، آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس نوجوان کو گھر لے گیا، کام پہ لگا دیا۔ کہنے لگے دوپہر کا وقت ہوا تو میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا کھانا کھا لو، کہنے لگا جی میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، نفلی روزہ رکھ کے مزدوری کرنے والا۔ آج تو فرض روزے سے جان چھڑانے کے لیے نہ جانے ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں، کتنے ہیلے کر کے ہم جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج پنڈی جانا ہے اسی گاڑی میں بیٹھ کے، روزے کی تو چھٹی ہو سکتی ہے نا، نہ جانے کتنے بہانے، لیکن سلام اس نوجوان کی عزتوں کو کہ جو نفلی روزہ رکھ کے کام اتنا کیا۔ میں نہیں کہہ رہا، محدث ابن جوزی کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں عام بندہ ایک دن میں جتنا کام کرتا ہے اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا، 2 گھنٹے میں اتنا تیز کام کر رہا تھا۔ فرماتے ہیں جب ظہر کی اذان ہوئی نا تو میرے بیٹے نے اسے کہہ دیا کہ یہ مٹی جو تم نے نکالی ہے راستے میں پڑی ہے، ذرا اسے ہٹا دے تاکہ راستہ کھل جائے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا صبح تیرے ابا سے طے کیا تھا کہ جب اس کا بلاوا آئے گا پھر کسی کی نہیں۔ کہنے لگے اوزار رکھا اور رکھے وہیں پہ اور گیا مسجد میں نماز ادا کی، پھر آیا کام پہ لگ گیا، مقررہ وقت تک کام کیا۔ جب کام ختم کر کے جانے لگا نا تو میں نے کہا بیٹا بھی کام باقی ہے، کل بھی آؤ گے؟ کہنے لگا چہرے سے لکھے پڑے بندے لگتے ہو، بتاؤ لکھوا کے لائے ہو کہ کل تک تم نے زندہ رہنا ہے یا میں نے زندہ رہنا؟ کل تک کون زندہ رہے گا، لکھوا کے لائے ہو؟ کہنے لگا میں جلدی سے اگلا سوال کر بیٹھا۔ میں نے کہا بیٹا تیرا نام؟ کہنے لگا صبح طے جو کیا تھا کہ جو کام کہو گے وہ کروں گا، کسی سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ فرماتے میں نے اسے دی مزدوری، چپ کر کے چلا گیا۔ میں اگلی صبح گیا پھر اسے لینے کے لیے، میں نے دیکھا سارے مزدور کھڑے ہیں اور وہ نوجوان کوئی نہیں۔ تو میں نے ان مزدوروں سے پوچھا آج وہ نوجوان نہیں آیا؟ تو وہ کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن، توجہ کیجئے گا ہم بھی مسلمان ہیں، کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا اوکھا کام ہے، سنیے گا۔ کہنے لگے وہ مزدور وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے، 3 دینار کما کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باقی ہفتہ 3 دیناروں سے گزر جاتا ہے، باقی وقت یا اللہ کی یاد میں یا نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا، اگلے ہفتے میں پھر گیا، انہی شرطوں میں پھر لے آیا، تیسرے ہفتے پھر گیا، انہی شرطوں میں پھر لے آیا۔ فرماتے ہیں چوتھے ہفتے میں گیا نا تو ہفتے والے دن وہ نہیں تھا، تو میں نے مزدوروں سے پوچھا آج تو ہفتہ ہے آج نہیں آیا؟ تو کہنے لگے وہ بڑا شدید علیل ہے، بیمار ہے، کام پہ آنے کے قابل نہیں۔ فرماتے ہیں مجھے کام بھول گیا، میں نے سوال کیا مجھے بتاؤ اس کا گھر کہاں ہے؟ مجھے بتایا گیا بغداد کے قبرستان کے پیچھے کچی آبادی میں کچے کوٹھے میں رہتا ہے۔ فرماتے ہیں میں چلتے ہوئے اس کے دروازے پہ گیا، جیسے ہی دستک دی اندر سے آواز آئی محدث ابن جوزی اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، سلام کیا، پاس بیٹھ گیا۔ تو میں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں؟ کہنے لگا غریبی غریبوں کا پتہ پوچھتے ہیں، مجھے کسی امیر نے پوچھنے تھوڑے آنا تھا، غریبی غریبوں کا پتہ پوچھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے فوراً کہنے لگا محدث ابن جوزی بڑی مہربانی کی، میری تیمارداری کے لیے آئے ہو، میرے 2 کام ہیں کر دو گے؟ میں نے کہا جی کر دوں گا۔ فرمانے لگے جیب میں ہاتھ ڈالا، 3 دینار نکال کے مجھے دیے، کہنے لگا محدث ابن جوزی آج جو رات آ رہی ہے میں نے مر جانا ہے، مجھے نہیں پتا کب مرنا ہے، آپ کو نہیں پتا کب مرنا ہے، لیکن کچھ بابے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بتا رہے ہوتے ہیں بیٹا بس غسل کروا دو آج جانے کا وقت آ گیا، جانے کی گھڑیاں تیاری کروا دو جانے کا وقت آ گیا۔ ہر ایک نے نہیں، لیکن جس نے اپنے دل کی کل سیدھی رکھی ہو، جس نے اپنے دل کی تاریں اپنے مالک سے جوڑ رکھی ہو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آج رات بس جانے کا وقت ہو گیا ہے، یہ 3 دینار رکھ لو، کل صبح آنا، ان سے میرے جو ہے وہ کفن دفن کا اہتمام کر کے نا مجھے ساتھ والے قبرستان میں دفن کر دینا۔ فرماتے ہیں دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چاندی کی انگوٹھی نکالی اور مجھے کہا کہ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کی امانت ہے اسے لوٹا دینا۔ فرماتے ہیں اگلی بات میں نے کرنا چاہیے نا، توجہ کیجئے گا نوجوان کے جملے پہ، میں نے اگلی بات کرنا چاہیے، کہنے لگا بس آپ سے جتنی باتیں کرنی تھی ختم ہو گئیں،
وقت بڑا تھوڑا ہے اسے راضی بھی کرنا ہے. وقت بڑا تھوڑا ہے, کاش ہمیں احساس ہو جائے وقت بڑا تھوڑا ہے اسے راضی بھی کرنا ہے. ہم دنیا کی بھول بھلیوں میں یوں گم ہیں, ہمیں احساس تک نہیں. ہم یہ سمجھیں ہم نے بھی بڑا لمبا جینا ہے, وہ گیا ہے, میں نے کون سا مرنا ہے. آپ کہنے لگا وقت بڑا تھوڑا ہے اسے راضی بھی کرنا ہے, بس آپ کو اجازت ہے. فرماتے میں چپ کر کے بوجھل قدموں سے اٹھا گھر آیا. اس نوجوان میں تو جو گزری ہوگی سو گزری ہوگی, میری رات تڑپ تڑپ کے گزر گئی. فرماتے ہیں میں نے تہجد پڑھے, صبح اٹھا, نماز پڑھی, 2-4 مقتدی لیے, اس نوجوان کے دروازے پہ گیا. جیسے ہاتھ رکھا دروازہ کھلا. اب سنیے گا جملہ, محدث ابن جوزی فرماتے ہیں سفید چادر کر کے لیٹا ہوا تھا. جیسے ہی میں نے چہرے کی طرف سے چادر ہٹائی, یوں خوشبو کے حلے آئے کہ ابھی مدینے والا زیارت کرا کے جا رہا ہے. فرماتے ہیں ہم نے اسے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ اٹھا. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے زندگی میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا اس غریب مزدور کا دیکھا. فرماتے ہیں جنازے تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں نے وہ انگوٹھی لی, ہارون الرشید کے راستے میں کھڑا ہو گیا, سواری نکلی, آواز لگائی, بادشاہ تھا, توجہ نہ کی. میں نے کہا تیری امانت ہے میرے پاس. مڑ کے دیکھا, میں نے انگوٹھی سامنے کی تو فوراً سوال کیا انگوٹھی والا جوان کدھر ہے. تو میں نے کہا وہ تو مر گیا. کہنے لگا اتنا کہنے کی دیر تھی, دھاڑے مار کے رونے لگا. مجھ سے پوچھا قبر کہاں ہے, میں لے کے قبر پہ آیا. ہارون الرشید سواری سے نیچے اترا, قبر سے لپٹ گیا اور دھاڑے مار کے رونے لگا. ہچکی بن گئی, آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں دے رہے تھے. میں بڑا حیران کہ یہ غریب مزدور, یہ بادشاہ وقت, اور یہ رونا بڑا عجیب ہے. اب توجہ کیجئے گا. کہنے لگا بڑی دیر تک ہارون الرشید روتا رہا. جب تھوڑا سا اس کی ہچکی ختم ہوئی, سنبھلا. میں نے کہا ہارون الرشید بڑا عجیب معاملہ ہے. میں نے اس نوجوان سے بھی بڑا پوچھا, کوئی جواب نہ ملا. تیرا رونا بھی بڑا عجیب ہے, بس اتنا بتا دے یہ نوجوان تھا کون. جواب سنو گے تڑپ جاؤ گے. کہنے لگا میرا بیٹا ہے. میرا کہنے لگا اکثر مجھے کہتا تھا ابا کیا کرے گا یہ سونا چاندی, کیا کرے گا یہ حکومت, کیا کرے گا یہ مال و زر. مالک کو جواب نہیں دینا تو میں اکثر کہہ دیتا بیٹا اگر میں نے حکومت چھوڑ دی نا کوئی ظالم آگے حاکم بن جائے گا, میری مجبوری ہے. ماں کو کہتا, ماں بھی دلاسا دے کے ٹال دیتی. ایک دن یہ انگوٹھی لے کے گھر سے نکلا اور کہا میں جملہ سنیے گا نوجوان کا. کہنے لگا میں جا رہا ہوں, میں اتنا ہی کماؤں گا جتنا اپنے رب کو جواب دے سکوں. میں آج ہم کہتے ہیں دین پہ چلنا مشکل کام ہے. مجھے بتائیے جس کے منہ میں سونے کی چمچ تھی, جس نے پیدا ہوتی روپے پیسے کی ریل پیل دیکھی, لیکن جب اس کے دل کے اندر مالک کی محبت آ گئی سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دیا ہے. اب آپ آئیے, لوٹیے, پلٹیے, یقین جانیے آہستہ آہستہ سانس سانس ہماری زندگی بھی کم ہو رہی ہے. کل جناب انکل ممتاز حسین کا جنازہ اٹھا, نہ جانے آنے والے کل اور آج ہی ہم میں سے کسی کا جنازہ اٹھ جائے تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجئے, اور اگر یہی کریں گے تو یقیناً زندگی بہار بنے گی. اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے. میں بار دیگر دعا کروں. ہر بندہ مجھے ایک دوست کا جملہ بار بار تڑپا بھی دیتا ہے, یاد بھی آتا ہے. میرے بھائی تھے, دوست تھے, ان پہ ایک مشکل بن گئی کسی معاملے کے اندر, کسی نے ان پہ کیس کر دیا اور وہ لوگ بھی ذرا تکڑے تھے اور ٹیڑے مزاج کے تھے. تو میں نے اسے افسوس کے طور پہ کہا کہ بڑی پریشانی آپ کو لگ گئی ہے. جملہ سن, اس نے ایک لفظ میں مجھے جواب دیا. کہنے لگا صابر صاحب غم نہ کرو, ابھی میری ماں زندہ ہے. سمجھ آئیے فقط وہ کہے سبحان اللہ, ابھی میری ماں زندہ ہے, ابھی چند دن نہیں گزرے. مجھے مسکرا کے ملا تو کہنے لگے میں نے کہا تھا نا ابھی میری ماں زندہ ہے. ابھی دعا کرنے والی پیچھے بیٹھی ہے, وہ ہاتھ اٹھا لیتی ہے, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. لیکن یہ انہی احساس ہوتا ہے جن کے دل کے اندر میرا مالک جذبات نصیب فرماتا ہے, جن کے دل کے اندر قدر ہوتی ہے والدین کی کہ ان لوگوں نے محنت کی, مزدوری کی, ہمیں پڑھنے کے لیے بھیجا. یقیناً ڈاکٹر صاحب کے والد گرامی کو کے ٹیچر تھے لیکن ایک دیہات سے تعلق تھا, انہیں لکھایا پڑھایا, آج جس مقام تک ہیں یقیناً یہ بنیادی انہیں کی عطا کرتا ہے آج جس مقام پہ ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ کہ اللہ نے اس مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی والدین کی یہ محبت عطا کر رکھی ہے. میں اکثر یہ ارشد بھائی بھی اور یہ لگے رہتے ہیں فون پہ, آج ہمارے سسر کا دن ہے, احساس کا دن ہے, دعا کروا دیں. تو جو اپنے رشتوں کو نہیں نہ بھولتا, گویا یہ غیر محسوس انداز میں آنے والی اولادوں کی تربیت کر رہے ہیں. یہ انہیں سمجھا رہے ہیں کہ آج ہم باپ جسے خود کو نہ یاد ہو اپنے کی تو مجھے بتائیے آنے والی نسلوں سے یاد رکھے گی نہیں. جب آج یہ شام کو بیٹھ کے اپنے ابے کے لیے دعا کرتے ہوں گے نا, ان کے بچے دیکھ رہے ہوں گے ہمارا ابا اپنے ابے کے لیے دعا کرتا ہے, جب وہ جائے گا تو ہم نے بھی کرنی ہے. تو آپ بھی ایسی تربیت کریں گے جب دنیا سے جائیں, اللہ کرے جنازہ پڑھانے والا بھی اپنا بیٹا ہو, غسل دینے والا بھی اپنا بیٹا ہو, تو پھر دنیا میں رہنے کا بھی مزہ آ جائے اور دنیا سے جانے کا بھی مزہ آ جائے.
موت کے حوالہ سے ایک بات، اور اس میں جس کا دل کر دینا ایسے والی موت مجھے آئے، بس سبحان اللہ کہیں تاکہ دعا کی جانب چلیں۔ کسی نے دعا مانگی تھی، اے موت تو تب آنا، اے موت تو تب آنا کہ جب میں سجدے میں ہوں۔ جسے یہ والی چاہیے ذرا پھر محبت سے کہو سبحان اللہ۔ میرا دل کرتا ہے ڈاکٹر صاحب کا گھر در و دیوار سبحان اللہ کی صدا سے گونجے رہے، پھر سنیے اور سمجھ کے اس پہ جواب دیجئے گا۔ اگر دل کرتے ہیں نا ایسی موت آئے، موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے، لیکن دعا کرو اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے، اللہ سجدے والی حد موت مانگی، کہنے لگا اے موت تو تب آنا کہ جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں مزہ آئے، تجھے آنے میں مزہ آئے مجھے جانے میں مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ روح کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور آپ تمام احباب جو تشریف لائے ہیں آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔